السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ابھی نہا کر نکلے ہو، بہترین کپڑے پہنے ہو، پرفیوم بھی لگایا ہو، لیکن چند گھنٹوں بعد اچانک آپ کی بغلوں سے بدبو آنا شروع ہو جائے اور پھر آپ حیران ہو کر سوچیں، یار میں تو روز نہاتا ہوں، پھر یہ بدبو آخر آتی کہاں سے ہے؟ کیا میرا پسینہ گندا ہے؟ کیا میرے جسم میں کوئی خرابی ہے؟ یا پھر یہ صفائی کی کمی کی نشانی ہے؟ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کو آپ ساری زندگی اصل مجرم سمجھتے رہے ہیں، حقیقت میں وہ مجرم ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، حیران کن بات یہ ہے کہ پسینہ خود تقریباً بے بو ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی۔ تو پھر آخر یہ ناگوار بدبو پیدا کون کرتا ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جسم کی بدبو کا پورا سائنسی راز سمجھیں گے، جانیں گے کہ اصل مجرم کون ہے، ذہنی دباؤ اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس مسئلے سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پسینہ بنتا کیوں ہے۔ دیکھیں، ہمارا جسم ایک حیرت انگیز مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ جب موسم گرم ہو، آپ ورزش کریں، تیز چلیں یا کوئی جسمانی سرگرمی انجام دیں تو جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ اگر یہ درجہ حرارت مسلسل بڑھتا رہے تو جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارا جسم ایک قدرتی کولنگ سسٹم استعمال کرتا ہے، اور اس کولنگ سسٹم کا نام ہے پسینہ۔ جی ہاں، جلد میں موجود پسینے کے غدود پانی اور نمکیات پر مشتمل ایک فلوئڈ خارج کرتے ہیں۔ جب یہ فلوئڈ جلد کی سطح پر آ کر بخارات بن کر اڑتا ہے تو جسم سے حرارت بھی ساتھ لے جاتا ہے اور جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورزش یا گرمی میں ہمیں پسینہ آتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ تازہ پسینہ تقریباً بے بو ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر پسینہ خود بدبودار ہوتا تو جسم کے ہر حصے سے ایک جیسی بو آنی چاہیے تھی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر بدبو پیدا کہاں ہوتی ہے؟ یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہماری جلد پر لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ عام حالات میں یہ جراثیم ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اور اکثر کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن بغلوں، رانوں اور جسم کے بعد دوسرے حصوں میں ایک خاص قسم کا پسینہ بنتا ہے۔ اس پسینے میں پانی کے علاوہ چکنائی اور پروٹین جیسے مادے بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہی مادے جراثیم کے لیے ایک بہترین خوراک بن جاتے ہیں۔ جب یہ جراثیم ان مادوں کو توڑتے ہیں تو مختلف قسم کے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، اور یہی کیمیکل وہ اصل وجہ ہیں جن سے ناگوار جسمانی بدبو پیدا ہوتی ہے۔ یعنی حقیقت میں بدبو پسینے سے نہیں، بلکہ پسینے اور جراثیم کے درمیان ہونے والے ایک کیمیائی عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر جراثیم ہی بدبو بناتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو زیادہ پسینہ آنے کے باوجود بدبو کیوں نہیں آتی، اور کچھ لوگوں کو کم پسینہ آتا ہے لیکن بدبو بہت زیادہ آتی ہے؟ تو دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان منفرد ہوتا ہے۔ ہر شخص کی جلد پر موجود جراثیم کی اقسام مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جینز، عمر، ہارمون، غذا، صفائی کی عادات اور جسمانی ساخت بھی بدبو پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے دو لوگ ایک جیسا کام کریں، ایک جیسا پسینہ بہائیں، پھر بھی ان کے جسم کی بو مختلف ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے عناصر کی طرف جس سے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ذہنی دباؤ۔ جی ہاں، ذہنی دباؤ۔ ذرا تصور کریں، آپ امتحان دینے جا رہے ہیں، کسی جاب انٹرویو کا انتظار کر رہے ہیں، یا کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ایسے وقت میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پسینہ بھی زیادہ آتا ہے اور بدبو بھی زیادہ۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی دباؤ کے دوران جسم ایک مختلف قسم کا پسینہ خارج کرتا ہے۔ اس پسینے میں ایسے مادے زیادہ ہوتے ہیں جنہیں جلد کے جراثیم بہت آسانی سے توڑ سکتے ہیں۔ نتیجہ زیادہ بدبو، یعنی آپ کی ٹینشن دراصل جراثیم کے لیے ایک دعوت نامہ بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کھانے پینے کی چیزیں بھی جسم کی بو کو متاثر کرتی ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ بعض غذائیں جیسے لہسن، پیاز، بہت زیادہ مسالے دار کھانے اور کچھ دیگر غذائیں بعض افراد میں جسم کی بو کو تبدیل کر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں، ہر بدبو کا الزام صرف کھانے پر ڈال دینا درست نہیں۔ زیادہ تر معاملات میں اصل کردار پسینے، جلد کے جراثیم اور صفائی کے طریقوں کا ہوتا ہے۔
اب سب سے اہم سوال، آخر اس بدبو کا حل کیا ہے؟ تو دوستوں، سب سے پہلی بات، صرف روزانہ نہانا ہی کافی نہیں، بلکہ بغلوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح صاف کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ صابن صرف پسینہ نہیں ہٹاتا بلکہ جراثیم کی تعداد بھی کم کرتا ہے۔ دوسری اہم چیز ڈیوڈرنٹ اور اینٹی پرسپیرنٹ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن حقیقت میں ان کا کام مختلف ہوتا ہے۔ ڈیوڈرنٹ بدبو کو کم کرتے ہیں، یہ جراثیم کی سرگرمی کم کرتے ہیں یا خوشبو کے ذریعے بدبو کو چھپاتا ہے، جبکہ اینٹی پرسپیرنٹ پسینہ کم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ پسینے کے غدود کی سرگرمی کو عارضی طور پر کم کرتا ہے۔ کم پسینہ بنے گا تو جراثیم کے پاس خوراک بھی کم ہوگی اور بدبو بھی کم پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو صرف بدبو کا مسئلہ ہے تو ڈیوڈرنٹ کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر پسینہ غیر معمولی طور پر زیادہ آتا ہے تو اینٹی پرسپیرنٹ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور عام غلطی جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، بار بار ایک ہی ورزش والے کپڑے پہننا۔ یاد رکھیں، جراثیم صرف جلد پر ہی نہیں رہتے بلکہ وہ کپڑوں میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، اسی لیے ورزش یا زیادہ پسینہ آنے کے بعد کپڑے تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ بغلوں کے بال بھی بعض افراد میں بدبو کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ وہ پسینے اور جراثیم کو زیادہ دیر تک روکے رکھتے ہیں، اسی لیے بعض لوگوں کو بال کم کرنے یا تراشنے کے بعد واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، اگر اچانک جسم کی بدبو غیر معمولی طور پر بڑھ جائے یا بدبو کی نوعیت بدل جائے، ساتھ بخار، خارش، درد، جلد پر زخم، سرخی یا وزن میں کمی بھی ہو، تو اسے صرف عام پسینے کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات اس کے پیچھے انفیکشن، ہارمونل مسائل، شوگر یا دیگر طبی وجوہات بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو سے ایک بات ضرور یاد رکھیں، جسم کی بدبو کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان گندا ہے۔ اکثر یہ پسینے، جلد کے جراثیم، ذہنی دباؤ، غذا، کپڑوں اور جسمانی ساخت کے مشترکہ اثرات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ پسینہ نہیں، بلکہ وہ ماحول ہے جو جراثیم کو بڑھنے اور اپنی سرگرمی دکھانے کا موقع دیتا ہے۔ جتنا کم موقع جراثیم کو ملے گا، اتنی ہی کم بدبو پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس طبی موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔